علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو فوراً یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فکر تھا اور کتنی عظمت تھی رمضان کی دل میں کہ 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر اہتمام کیا فرماتے، اپنے روزمرہ کے جو اوقات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں خرچ کرتے۔ اللہ کے نبی کی تو ساری زندگی نیکی سے بھری ہوئی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس وہ بڑا عظمت والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کر دیتے، ذکر اذکار کی کثرت کرتے، تلاوت کی کثرت کرتے، صحابہ کرام بھی پھر یہ عمل کرتے تھے۔ تو شعبان المعظم کا مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزے رکھنا منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا جتنی کثرت سے اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ شعبان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں ایک مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراء، نصف شعبان میں، یہ بھی بڑی عظمت کی حامل تھی۔ اللہ کے نبی روزوں کا اہتمام کرتے، چونکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں پورے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں اور جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، کیا کیا نظام چلنا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے لوح محفوظ سے۔ تو سارا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور عام طور پر جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ روزے رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، تو بھوک پیاس کی شدت اس کو ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تاکہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوگا تو یقیناً اللہ کو مجھ پر رحم آئے گا کہ میرے بندے نے میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو پہلے بخشے ہیں، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ کو دیکھ کر ہی رحم آ جائے کہ میرے بندے میری خاطر دنیا میں کیا کیا اذیتیں برداشت کر کے آئے ہیں، اب دنیا میں بھی انہوں نے تکلیفیں میری خاطر برداشت کی، اب میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ آخرت کی تکلیفیں بھی ان کو پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ یقیناً رحم فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کثرت سے یہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹ جاتے میں شعبان کے مہینے میں ان روزوں کو پورا کر دوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزوں کا اہتمام کر لیتی تھی، پورا سال اللہ کے نبی کی خدمت میں گزارتی اور رمضان سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کو میں پورا کر لیتی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو چند دن باقی ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیں، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو روزے ہیں نفل روزے ہیں، نفل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے اور فرض روزے کے اندر کوتاہی ہو جائے، اس لیے 1-2 دن رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اس وجہ سے۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہے، اس کو پتہ ہے کوئی معاملہ نہیں ہے، کثرت سے روزہ رکھنے کی پہلے بھی عادت ہے تو رکھ بھی لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کو، لیکن اس ڈر سے کہ فرض میں کوتاہی کہیں نہ ہو جائے اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ باقی جو چند دن باقی ہیں شعبان کے، کوشش کر لینی چاہیے روزے سے یہ وقت گزر جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے روزے بھی رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں، اسی طرح تلاوت میں اور زیادہ جدوجہد کرتے، کوشش کرتے، زیادہ ذکر اذکار کرتے، اور اپنا جو نظام الاوقات اس کو بدل لیتے کہ رمضان آنے والا ہے۔
بہت سارے صحابہ کے بارے میں ایسے بھی آتا ہے رمضان سے پہلے سب کام کاج چھوڑ دیتے کہ اب یہ جو مہینہ سارا سال 11 مہینے ہم نے اپنی خاطر سب کچھ کیا ہے، روزی کمائی ہے، تجارت کی، سارے معاملات کیے، اب یہ ایک مہینہ تو ہم نے 100% اپنے اللہ کو دینا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی لمبا سفر کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، اور یہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے بھی ہم تیاری کر لیں۔ اور روزے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ روزے کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے تقوی نصیب ہوتا ہے، بندے میں پرہیزگاری آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تم پر تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یاد رکھیں یہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، تقوی پہ آ جانا، اس سے بڑا کوئی زمانے میں ولی نہیں ہے کہ قدم قدم پر گناہ ہے اور گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہر طرف گناہوں کے انبار ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہی تقوی ہے۔ تقوی کی زندگی آ جائے تاکہ لوگ سارے تقوی پر آ جائیں، کیونکہ کتنے انعامات دنیا اور آخرت کے جتنے بھی انعامات ہیں تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔